السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں اپنے چینل ہاشمی عملیات میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پر ویڈیو بنائی گئی ہے وہ بہت ہی خاص موضوع ہے۔ اس چیز سے ہر انسان پریشان ہے اور زیادہ تر اثرات اور زیادہ تر معاملے انہی چیزوں کو لے کر آتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی پر یا خوبصورت لڑکیوں پر جنات عاشق کیسے ہو جاتے ہیں اور ان کا کیا علاج ہے اور کیا احتیاط کرنا چاہیے جس سے لوگ بچ سکیں۔ زیادہ تر میرے پاس جتنے کیس آئے ابھی تک وہ اسی معاملے میں آئے ہیں کہ کسی لڑکی پہ جنات عاشق ہے، جنات پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، حاضری آ رہی ہے۔ ایسے بہت سے معاملے ہیں، ایسے بہت سے کیس میں نے دیکھے۔ کچھ معاملے تو اتنے خطرناک رہے کہ اس میں بہت محنت کرنا پڑی۔ ایک بدیشا میں ایک معاملہ تھا، ایک لڑکی کے اوپر، اس کو کم سے کم 4 گھنٹے تک سواری آتی رہی اور بڑی مشکل سے وہ جنات مانے۔ ایسے ایک للت پور میں ایک معاملہ دیکھا تھا، اس میں بھی کم سے کم 2 گھنٹے بعد چلی جناتوں سے سواری آئی لڑکی کے اوپر، بڑا مشکل وہ جنات مانا۔ بھوپال میں تو ایسے سینکڑوں کیس میں نے دیکھے اور کیے ہیں جو لڑکیوں کے اوپر جنات آ گئے ہیں، عاشق ہو گئے ہیں اور جانے کا نام بھی لے رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکی کے اوپر جنات جب آتے تھے یا جنات عاشق ہوتے تھے تو ان کو ڈر لگنے لگتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ہے اور چکر آنے جیسا معاملہ ہوتا تھا۔ تو جب چکر آنے کا معاملہ ہوتا تھا تو لوگ گھبرا جاتے تھے، ڈاکٹروں کو بھی دکھاتے تھے، سب جگہ دکھاتے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب میں جاتا تھا اور میں نے جب حاضری کرتا تھا ان کے اوپر جو بھی چیزیں وہ بلاتا تھا تو وہ حاضر ہو جاتے تھے۔ جب وہ آتے تھے تو بہت طاقت سے آتے تھے، اتنی طاقت سے آتے تھے کہ 4 لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا اور مشکل وہ اپنا نام بتاتے تھے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان میرے اوپر ہے اور کرم ہے کہ ایک تو حاضر بھی ہو جاتے ہیں جنات مجھ سے اور دوسرے میری بات بھی مان جاتے ہیں، بھلے ہی 2 گھنٹے میں مان جاتے ہیں۔ میں ان کو کبھی جلاتا نہیں ہوں، جو پاک جنات عاشق جنات ہوتے ہیں، مسلم جنات، میں ان کو کبھی جلاتا نہیں ہوں، ان سے پیار سے ہی محبت سے بات کرتا ہوں یا ان کو کچھ ایسا تحفہ ہدیہ کر دیتا ہوں، عطر وغیرہ ہے یا مٹھائی وغیرہ ہے یا کوئی ان کو درگاہ پہ چھوڑوا دیتا ہوں جس پہ وہ بولتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی اثرات ہو کیسے جاتے ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے وہ فیشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر لڑکی، ہر عورت، ہر انسان، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کیسے ہو تو خوبصورت دکھیں، تو خوبصورت دکھنے کے لیے میک اپ کیا جاتا ہے۔ میک اپ تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرفیوم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب عورتیں پرفیوم لگاتی ہیں یا تیز عطر لگاتی ہیں تو جنات جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ فوراً عاشق ہو جاتے ہیں اس خوشبو سے۔ دوسرا، جن لڑکیوں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں ان پہ جنات عاشق جلدی ہوتے ہیں۔ جن لڑکیوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، گھنے بال ہوتے ہیں، بڑے بال ہوتے ہیں، ان کے اوپر عاشق جلدی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے، بزرگوں نے بھی بتایا ہے کہ لڑکیوں کو کھلے بال نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کا ہمارا ماحول یہ بن گیا ہے کہ لڑکیاں کھلے میں شادی میں جا رہی ہیں تو کھلے بال رکھے ہوئے ہیں، روڈوں پہ جا رہی ہیں تو کھلے بال رکھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ گھوم رہی ہیں تو کھلے بال رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے جلدی اثر پڑتا ہے۔ دوسرا، نماز کی پابندی نہیں کرتی لڑکیاں، اس سے بھی اثرات ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کل ماحول یہ چل گیا ہے کہ آدمی 2 بجے تک جگ رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے اور صبح 10 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے رات جو بنائی ہے، رات کا ایک ٹائم 12:30 بجے سے 4:30 بجے تک کا ٹائم شیطانوں کا ہے۔ شیطان، جنات، مسان، میلی، چڑیل، ڈائن، خبیث، آصف، لونا چماری، شیخ سدو، یہ سب اتنے ٹائم پہ گھومتے رہتے ہیں اور جب جو گھومتے ہیں تو جو بھی ان کے اس میں داؤ میں آتا ہے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اگر حاوی بھی نہیں ہوتے ہیں تو ان کے اندر سما جاتے ہیں اور ان کو بیماری کا روپ دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بیماری لڑکی کو MC خراب کی ہوتی ہے۔ جس لڑکی کو بار بار MC آتی ہے، MC رک جاتی ہے، تو سمجھ لو آپ کے یہ شیطانی خلل، جناتی خلل ہے۔ اس کے لیے اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے
اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو پاک صاف رہیں، بال کھلے نہ رکھیں، راتوں میں نہ جگیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کم سے کم 7 بار آیت الکرسی، چاروں کل 3 بار رات میں جب آپ سوئیں تو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر ایسے دم کر پورے جسم پر پھیل لیں، جو سنت طریقہ بھی ہے۔ تو اس سے تمام شیطانوں سے، بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور گھر میں جب بھی اپنے داخل ہوں یا کسی کے گھر میں جائیں تو سلام کریں اور آیت الکرسی پڑھیں، اس سے شیطان ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر فرشتے گھر میں ہیں یا پاک جنات گھر میں ہیں تو وہ ضرور اس کا جواب دیتے ہیں، اور اگر شیطان گھر میں ہے تو ان کے لیے سلام کرنا موت کے برابر ہے۔ تجھے احتیاط کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگر کسی کے اوپر جنات کی حاضری آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی باہر گئی کہیں سے بھی، آ کے اس کو چکر آئے، ایک دم سے حاضری آ گئی، آ کے اس کی چڑھ گئی، چلانے لگی، بولنے لگی، تو پھر انسان بہت گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا کرا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سرسوں کا تیل لیں، سرسوں کے تیل پہ سورہ جن کی شروع کی 6 آیتیں، آیت الکرسی 7 مرتبہ، لیلاف قریش 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے دونوں کانوں میں بوندے ڈال دیں، اتنے ٹائم ڈال دیں اور سر پہ مالش کر دیں، تو انشاءاللہ وہ چیز چلی جائے گی۔ لیکن وہ پرماننٹ نہیں جائے گی، پرماننٹ کے لیے تو آپ کو کسی عامل سے ہی ملنا پڑے گا، اس کے اوپر حاضر کرنا پڑے گا، اور آپ سوچو کہ وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ایک جناتوں کا فریب یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مریض کو صحیح کر دیتے ہیں، پھر ان کے اندر سے رہ کے ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کی شادی ہونا مشکل ہوتی ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں شادی کی بندش لگ گئی ہے، جادو کروا دی ہے، وہ معاملہ جناتی ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی ہونا مشکل کرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی میرے قبضے میں اور زندگی بھر میرے ہی ساتھ رہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی لڑکی کی شادی ہونا مشکل کرا دیتے ہیں۔ شادی ہونا مشکل ہوتی ہے، اچھے رشتے ہوتے ہیں، سب باتیں اچھی ہوتی ہیں، گھر والے بھی اچھے ہوتے ہیں، لڑکی بھی اچھی ہوتی ہے، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، دیندار بھی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا ہے۔ پہلی کوشش ان کی یہ رہتی ہے۔ اب دعاؤں سے لوگ، ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کسی عامل کو دکھاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں، تو دعا جب ہوتی ہے تو اس کا پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح ہونے کے بعد بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتے، پھر طلاقیں شروع، لڑائی جھگڑے شروع، ٹینشن شروع۔ اس لڑکی کو پتہ چلتا ہے غلطی لڑکی کی ہوتی ہے، اس کو ایک دم غصہ آ جانا، چڑچڑاپن آ جانا، غصے میں کچھ بھی بول دینا، کسی کی عزت نہ کرنا، ادب لحاظ نہ رکھنا، برے کاموں کی طرف دل جانا، یہ سب جنات شیطانی اثراتوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے تیسے پھر وہ بھی اگر صحیح ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں اگر صحیح سے محبت بھی ہو جاتی ہے، تو ان کا اگلا بار جو رہتا ہے کہ بچے نہیں ہو پائیں، کیونکہ اگر بچے ہو جائیں گے تو یہ عورت یہیں کی ہو کے رہ جائے گی۔ تو ان کی کوشش یہ رہتی ہے بچے نہیں ہو، تو پھر بچے ہونے میں پریشانی آتی ہے، 15 دن چڑھتے ہیں، 3 مہینے چڑھتے ہیں، 6 مہینے چڑھتے ہیں، بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو شیطان جنات پریشان انسان کو کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اتنے شیطان جنات اس دنیا میں، اتنے اللہ پاک نے انسان کو بسانے سے پہلے شیطان جنات کو اس دنیا میں بسایا تھا۔ تو ہر جگہ وہ چیزیں موجود ہیں، اور انسان سے 9 گنا زیادہ شیطان ہے۔ اگر آسمان سے ایک سوئی بھی پھینکی جائے تو وہ زمین پہ نہیں گرے گی، کسی نہ کسی شیطان کے سر پہ گرے گی۔ تو ان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، آیت الکرسی کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ وہ کریں۔ اور اگر ایسے معاملوں میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور واٹس ایپ پہ مجھ سے بات کریں، اور آپ ٹائم لے کر اپنے گھر بھی بلا سکتے ہیں اور صلاح بھی لے سکتے ہیں، اور فال نکلوانا چاہیں تو آپ فری میں واٹس ایپ پہ بات کر کے اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، ان کو ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔